بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مارکیٹ ڈیمانڈ شیڈول اینکروں کو ڈسکس کریں گے۔ منڈی کی طلب اور منڈی کی طلب کا خط کو ڈسکس کریں گے، تو لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم منڈی کی خط طلب کو ڈسکس کریں یا منڈی کے خط طلب کو ڈسکس کریں، پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ منڈی کا طلب کسے کہتے ہیں۔ تو یہ جو ٹاپک ہے ہمارا مائکرو اکنامکس فرسٹ ایئر چیپٹر نمبر 4 خواجہ اینڈ خواجہ کی جو بک ہے، عبدالحلیم خواجہ کی جو بک ہے اس کے مطابق۔ تو لہٰذا مارکیٹ ڈیمانڈ یا منڈی کی طلب سے مراد Market demand refers to the sum of all individuals' demand of a product or service۔ تو منڈی کی طلب سے مراد منڈی کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، بہت سارے خریدار گاہک موجود ہوتے ہیں۔ کسی شے کی ایک قیمت پر مختلف گاہک، مختلف لوگ اس شے کی مختلف مقدار کو جو ہے وہ خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو تمام لوگوں کی ایک قیمت پر مختلف مقداروں کو یا اس گاہکوں کی مختلف مقداروں کو جمع کریں گے تو وہ منڈی کی طلب کہلائے گی۔ گرافیکلی اس منڈی کی طلب کو بھی ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں کہ گرافیکلی انڈیویجول ڈیمانڈ کروز آر سمڈ ہاریزونٹلی ٹو obtain مارکیٹ ڈیمانڈ کرو، یعنی کہ مارکیٹ کے اندر مختلف لوگ موجود ہوتے ہیں، مارکیٹ کے اندر مختلف گاہک موجود ہوتے ہیں۔ ہر گاہک کا، ہر انڈیویجول کا اپنا خط طلب موجود ہوتا ہے، خط طلب ہوتا ہے۔ ہر انڈیویجول کا جو خط طلب ہے اس کو ہم ہاریزونٹلی یعنی کہ اس کو ہم افقی طور پر جمع کریں گے، ہر انڈیویجول کے خط طلب کو افقی طور پر جمع کریں گے تو لاسٹ میں جو رزلٹ ہوگا وہ مارکیٹ ڈیمانڈ کرو ہوگا، یعنی کہ منڈی کا خط طلب ہمیں مل جائے گا۔ اب ہم اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک مارکیٹ شیڈول یعنی کہ ایک ٹیبل بنائیں گے اور اس ٹیبل کے مطابق ہم مارکیٹ ڈیمانڈ کرو، انڈیویجول ڈیمانڈ کرو بھی بنائیں گے اور مارکیٹ ڈیمانڈ کرو بھی بنائیں گے۔ دیکھیں تو جیسے کہ ہم نے کہا تھا دی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ان دا مارکیٹ از دا سم آف کوانٹیٹیز ڈیمانڈڈ بائی آل بائرز ایٹ ایچ پرائس۔ ایک منڈی کے اندر بہت سارے خریدار ایک قیمت پر مختلف مقدار خرید رہے ہوتے ہیں، تمام مقداروں کو، انڈیویجولز کی تمام مقداروں کو جمع کریں گے تو منڈی کی طلب بن جائے گی۔ تو یہاں پہ ہم اس ایگزامپل میں بہت سارے لوگ تو ایک ساتھ نہیں لے سکتے، ہم دو ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ ایگزامپل لیتے ہیں جس کے اندر مارکیٹ کے اندر دو لوگ موجود ہیں۔ سپوز ایک ہے اے، دوسرا ہے بی، آر دا اونلی ٹو بائرز ان دا لیٹر مارکیٹ۔ کوانٹٹی ڈیمانڈ از اکول ٹو کوانٹٹی، جیسے کیو ڈی کا مطلب ہے کوانٹٹی ڈیمانڈ۔ پرائس دو، یہاں پہ جو انڈیویجول اے ہے اس کی ڈیمانڈ 4 ہے۔ اب اس 2 کے اوپر بی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 3 ہے۔ اب دیکھیں انڈیویجول ڈیمانڈ سے یہ جب قیمت 2 ہے تو مختلف جو گاہک ہیں مختلف مقدار خریدیں گے۔ یہاں پہ اے جو ہے وہ 4 خرید رہا ہے، بی جو ہے وہ 3 خرید رہا ہے۔ اب ان دونوں کی ڈیمانڈز کو سم اپ کریں گے، جمع کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ مارکیٹ کے اندر، منڈی کے اندر بہت سارے گاہک ہوں گے، ایک قیمت پر مختلف مقدار خرید رہے ہوں گے، سب کی مقداروں کو جمع کریں گے تو مارکیٹ ڈیمانڈ بن جائے گا۔ یہاں پر جو 2 قیمت پر اے 4 خرید رہا ہے اور بی 3 خرید رہا ہے، ان دونوں کی انڈیویجولز ڈیمانڈ کو جمع کریں گے تو دیکھیں مارکیٹ ڈیمانڈ بن جائے گا، ان منڈی کی طلب بن جائے گی ان دونوں کو، پھر یہ بن گیا 7۔ اب قیمت گر جاتی ہے، قیمت گر جاتی ہے تو ظاہر ہے طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مختلف جو گاہک ہیں، مختلف جو لوگ ہیں وہ
مختلف مقداروں میں اپنی طلب کو اضافہ کرتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ اے جو ہے وہ طلب بڑھا کے 4 سے 8 کر دیا ہے اور بی قیمت کم ہونے پر اس کی طلب بڑھ کے 5 ہو گئی ہے. تو یہ انڈیویجول طلب میں اضافہ ہوا ہے. اب مارکیٹ میں دیکھیں ان دونوں کی طلب کو جمع کریں گے تو وہ 13 ہو گیا. تو لہٰذا مارکیٹ طلب جو ہے وہ 13 ہو گئی. یہ منڈی کی طلب جو ہے وہ 7 سے بڑھ کے 13 ہوگی. منڈی کی طلب 2 پر 7 ہے اور جب قیمت گر جاتی ہے 1 ہو جاتی ہے تو منڈی کی طلب بڑھ کے 13 ہو گئی. اب ہم جو ہے وہ اس انڈیویجول یعنی کہ ڈیمانڈ کروز بھی بنائیں گے اور پھر اس انڈیویجول ڈیمانڈ کروز کی مدد سے ہم مارکیٹ ڈیمانڈ کرو بنائیں گے. تو اب یہاں پر جب قیمت 2 تھی تو انڈیویجول جو اے ہے وہ ایک انفرادی جو شخص اے ہے وہ 4 خرید رہا. تو لہٰذا 2 کو 4 سے ملانے سے یہ ایک ہمارے پاس جہاں پہ آپ کرسل دیکھ رہے ہیں ایک نقطہ بن گیا. اور پھر اسی طرح اب ہم یہاں پہ جائیں گے بی کے اوپر. تو جب قیمت 2 تھی تو یہ 3 طلب کر رہا ہے. یہاں پہ 2 کو 3 سے ملانے سے جو نقطہ بن جاتا ہے یہاں پہ یہ ایک بلیک ہم نے ڈاٹ بن گیا. پھر آگے جناب والا ہم بنائیں گے اس سے مارکیٹ ڈیمانڈ یعنی کہ منڈی کی طلب. یہ دیکھیں منڈی کی طلب جو ہے وہ 2 پر 7 ہو گئی یعنی کہ 4 اور 3 کو ملانے سے 7 ہو گئی. تو منڈی کی طلب جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ انڈیویجولز جتنے بھی مارکیٹ میں ہوں گے سب کی جو طلب ہے اس کا مجموعہ جو ہے وہ منڈی کا طلب بنے گا. یہاں پہ مجموعہ 7 ہے, 2 کو 7 سے ملائیں گے تو یہ پوائنٹ بن گیا. اب آگے جاتے ہیں. قیمت گر جاتی ہے, قیمت گر کے 1 ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اس کی طلب 1 پر انڈیویجول اے جو ہے 8 ڈیمانڈ کر رہا ہے تو یہ پوائنٹ بن گیا. یہاں پہ دیکھیں پرائس 1 ہوتی ہے تو اس کی چاکلیٹس یعنی کہ ایک چاکلیٹس کی ڈیمانڈ ہے, چاکلیٹس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 5 ہو گئی ہے. اب دیکھیں یہ 8 اور 5 مل کے ظاہر بات ہے 13, ان کی دونوں کی انڈیویجولز ڈیمانڈز کو ہم جمع کرتے ہیں تو یہ مارکیٹ ڈیمانڈ 1 پر مارکیٹ میں 13 ڈیمانڈ ہے. تو لہٰذا اب ہم ان انڈیویجول اے کی ڈیمانڈ کرو بنائیں گے, بی کی ڈیمانڈ کرو بنائیں گے. یہ اے کی ڈیمانڈ کرو بن گئی. پھر یہ بی کا ڈیمانڈ کرو بن گیا. ان دونوں جو ڈیمانڈ کروز ہیں ان کو ہاریزنٹلی افقی طور پر جیسے کہ ہم نے افقی طور پر جمع کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ 4 پر اور 8 پر جو انڈیویجولز ڈیمانڈز ہیں اور اسی طرح 3 اور 5 جو انڈیویجول ڈیمانڈز ہیں ان کو جمع کر کے جیسے کہ ہم نے آگے مارکیٹ ڈیمانڈ بنایا ہے ان کو ملائیں گے تو یہ دیکھیں مارکیٹ ڈیمانڈ کرو یعنی کہ منڈی کے خط طلب بن گیا. تو اس طرح ہم مارکیٹ کا جو طلب ہے منڈی کی جو طلب ہے اس کا گوشوارہ بناتے ہیں یا منڈی کی طلب کا خط بن جاتا ہے. تو لہٰذا انڈیویجول ڈیمانڈز کروز کو ہاریزنٹلی سم اپ کرنے سے جو ہے وہ مارکیٹ ڈیمانڈ کرو بن گیا. یعنی کہ جتنے بھی مارکیٹ کے اندر انڈیویجولز ہوں گے وہ مختلف قیمتوں پر جو مختلف مقدار وہ حاصل کریں گے ان مقداروں کا جو مجموعہ ہوگا وہ منڈی کی طلب کہلائے گی. اور اسی طرح انڈیویجول ڈیمانڈ کروز ہیں ان کو ہم ہاریزنٹلی سم اپ کریں گے تو وہ مارکیٹ ڈیمانڈ کرو بن جاتا ہے. اب نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ ڈیمانڈ کرو. ابھی جو ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ ڈیمانڈ جو ہے کرو یا ڈیمانڈ کرو ہے وہ نگیٹیولی سلوپ ہے یعنی کہ خط طلب کا جھکاؤ منفی ہے. تو خط طلب کا جھکاؤ منفی کا کیا مطلب ہے؟ پہلے ہم ذرا آبزرو کریں اس مارکیٹ ڈیمانڈ کرو کو, اس کو یعنی کہ خط طلب کو یا خط طلب جو ہے وہ منڈی کا ہو یا انڈیویجول ہو دونوں کا جو ہے وہ سیم ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں یہاں پہ اوپر سے نیچے کی جانب اور بائیں سے دائیں جانب یہ حرکت کر رہا, یہ یہاں سے
ادھر. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت کے کم ہونے سے طلب میں اضافہ ہوتا ہے. قیمت کے کم ہونے سے طلب میں اضافہ. اس طرح کے سلوپ کو اوپر سے نیچے اور بائیں سے دائیں طرف جو مومنٹ ہو رہا ہے خط طلب کا، اس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹیولی سلوپ آف دا ڈیمانڈ کرو. خط طلب کا منفی جھکاؤ کہتے ہیں. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ خط طلب کا جھکاؤ منفی کیوں ہے؟ What are the basis for the negative slope of the demand کرو؟ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قیمت کے گرنے سے طلب میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ یا اس کے الٹ اگر ہم کہیں تو قیمت کے بڑھنے سے طلب میں کمی کیوں ہوتی ہے؟ تو یہ ساری چیزوں کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خط طلب کا جھکاؤ منفی کیوں ہے؟ تو خط طلب کے جھکاؤ کے منفی ہونے کی وجوہات موجود ہیں. تو اکانومسٹ موسٹلی جو ہے وہ 3 وجوہات کا ذکر کرتے ہیں. پہلا ہے اثر آمدنی. اثر آمدنی کی وجہ سے خط طلب کا جھکاؤ منفی ہے، یعنی کہ قیمت کے کم ہونے سے طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسری وجہ سبسٹیوشن ایفیکٹ، یعنی جس کو ہم اثر استبدال کہتے ہیں. اس اثر استبدال کی وجہ سے بھی یہ ہے کہ قیمت کے کم ہونے سے طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ خط طلب کا جھکاؤ منفی ہے، یعنی کہ اوپر سے نیچے اور بائیں سے دائیں جانب. یعنی کہ the demand curve is negatively sloped means that it moves downward to the right. So reason behind the downward to the right is number 1 income effect, number 2 substitution effect, and number 3 is entry of new buyers. نئے خریداروں کی شمولیت. تو تیسری چیز جو ہے وہ نئی خریداروں کی شمولیت ہے. ان چیزوں کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. انکم ایفیکٹ. اب دیکھیں اثر آمدنی. تو اثر آمدنی کیا چیز ہے؟ اثر آمدنی کو ہم جو ہے وہ اس طرح ایکسپلین کریں گے. اے ڈکلائن ان پرائس انکریزز دی پرچیزنگ پاور آف منی اور ریئل منی. جب کسی ایک چیز کی قیمت گر جاتی ہے تو ایسی صورت میں زر کی جو اماؤنٹ ہے یا جو ایک اماؤنٹ ہم نے ایک چیز کو خریدنے کے لیے مختص کیا ہے، اس کی خریداری پرچیزنگ پاور، قوت خرید میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جب قوت خرید میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ہم اس چیز کو پہلے سے زیادہ مقدار میں خرید سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ریئل انکم، یعنی کہ حقیقی آمدنی میں اضافہ. جب ایک شے کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہم ایک چیز کو اس پہلے سے زیادہ مقدار میں خرید سکتے ہیں، یعنی کہ اس رقم کی جو قوت خرید ہے وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی حقیقی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا قیمت کے گرنے سے حقیقی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم چیزوں کو پہلے قیمت کے گرنے سے اب اس کی جو طلب ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ ایٹ لوور پرائس کنزیومر کین بائی مور آف آ پروڈکٹ وداؤٹ گیونگ اپ ادر گوڈس. ایک چیز کی قیمت کم ہوتی ہے تو وہ پہلے سے زیادہ چیزوں کو خرید سکتا ہے، جبکہ دوسری چیزوں کی مقدار خرید کو چھیڑے بغیر، کم کیے بغیر. ایگزامپل ایک یہاں پہ لے لیتے ہیں، سیڈیز کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کنزیومر ہے، کنزیومر نے 60 روپے رکھے ہوئے ہیں اس سی ڈی کو خریدنے کے لیے، اور اس سی ڈی کی جو پہلے قیمت ہے وہ 15 روپے ہے. جب سی ڈی 15 روپے کی تھی تو اس نے 60 روپے مختص کیے تھے. 60 روپے کی قوت خرید تھی 4 سی ڈیز، یعنی کہ 60 روپے سے وہ 4 سی ڈی خرید سکتا ہے. اب قیمت کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ 15 سے 10. Price changes from 15 each to 10 each. Their purchasing power has increased.
Instead of being able to afford 4 CDs, they can now purchase 6 CDs. یعنی کہ پہلے وہ 60 روپے سے 4 خرید رہا تھا، اب 60 روپے سے 6 خرید رہا ہے. کیسے؟ یعنی کہ قیمت کے گرنے سے طلب میں اضافہ ہوا. یعنی کہ پہلے 10 روپے کی تھی، پہلے 15 کی تھی تو 4 خرید رہا تھا، اب قیمت گر کے 10 ہونے سے وہ پہلے سے نسبتاً زیادہ خرید سکتا ہے، یعنی کہ 6 خرید سکتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ یہ ہے کہ قیمت کے گرنے سے اس 60 روپے کی پرچیزنگ پاور میں اضافہ ہوا اور اب وہ پہلے کی نسبت چیزیں زیادہ خرید رہا ہے. کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ قیمتوں کے گرنے سے طلب میں اضافہ کی ایک وجہ کی قوت خرید میں اضافہ. اب دوسری وجہ سبسٹیوشن ایفیکٹ، اثر استبدال. یہاں پہ آپ 2 چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک ہے چکن، دوسری طرف سے بیف. چکن اور بیف آپس میں جو ہے نام البدل ہیں، سبسٹیوٹ ہیں. نام البدل یا متبادل کا مطلب یہ ہے کہ 2 ایسی چیزیں ان میں سے کوئی بھی ایک استعمال کیا جائے تو تقریباً ایک ہی طرح کی خواہش پوری ہوتی ہو، ایک ہی طرح کی ضرورت پوری ہوتی ہو تو ہم اس کو دونوں کو آپس میں سبسٹیوٹ کہتے ہیں، یعنی کہ نام البدل کہتے ہیں. اب یہاں پہ یہ ہے کہ جب ایک شے کی قیمت کم ہو جاتی ہے جبکہ اس کی متبادل شے کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو لوگ جو ہے وہ جس شے کی قیمت کم ہوئی ہے اس کی خریداری میں اضافہ کرتے ہیں اور دوسری اس شے کی جہاں پہ اس کی متبادل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اس کی اوپر جو پیسہ لگ رہا تھا یا اس کو جو ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کو کم کر کے، اس کے بجٹ کو وہاں پہ کم کر کے، اس کی طلب کو کم کر کے یہاں پہ جس شے کی قیمت کم ہوئی ہے، جو سستی ہوئی ہے، اس کی طلب میں اضافہ کرتے ہیں. تو لہٰذا طلب میں اضافے کی دوسری وجہ یہ ہوئی. یعنی ایٹ a lower price consumer have the incentive to substitute the cheaper good for the good that are now relatively more expensive. لوگ جس شے کی قیمت کم ہوئی ہے، جو سستی ہوئی ہے، اس کو خریدنے میں اضافہ کر دیتے ہیں اور دوسری وہ جو قیمت نہیں کم ہوئی ہے یعنی کہ ریلیٹیولی اب وہ مہنگی ہے، اس مہنگی کو کم کر کے اس کا پیسہ بھی سستی میں لگا کے سستی چیز کی جو طلب ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں. تو یہ ہوئی دوسری وجہ. تو لہٰذا خط طلب کا جھکاؤ منفی کیوں ہوتا ہے اس کی دوسری وجہ، یعنی کہ خط طلب کا جھکاؤ منفی کیوں ہوتا ہے کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیمت کے کم ہونے سے طلب میں اضافہ کیوں ہوتا ہے. تو اس کی دوسری وجہ یہ ہوئی کہ قیمت کے کم ہونے سے جو ہے وہ ایک چیز سستی ہو جاتی ہے، لوگ سستی کو جو ہے زیادہ خریدتے ہیں، مہنگی کو کم کر کے سستی کو زیادہ خریدتے ہیں. تو اس طرح طلب میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کو ہم اثر استبدال کہتے ہیں. تو یہاں پہ ایگزامپل میں ہم نے جو لیا ہے the price of chicken, so many consumer will switch to chicken a lower price substitute. یہاں پہ چکن کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو یہ لوور سبسٹیوٹ ہو گیا تو لہٰذا مہنگا کو چھوڑ کے لوگ جو ہے وہ چکن کو، جیسے کہ ہم آبزرو کرتے ہیں ہمارے پریکٹیکل لائف میں کہ بھائی مٹن جو ہے وہ مہنگا ہے، 700 800 900 روپے کے جی ہے. مٹن کی ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے جتنی کہ چکن کی ڈیمانڈ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکن جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، لوگ ہر کوئی چکن کو خرید رہا ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چکن کی پرائس کم ہے تو لوگ چکن کی ڈیمانڈ نسبتاً زیادہ ہے. تو یہ سستی ہونے کی وجہ سے ہے. اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں لیکن ایک ریزن یہ ہے کہ اس کی سبسٹیوشن ایفیکٹ ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہے. تو جو تیسری وجہ ہے انٹری آف نیو بائرز، یعنی کہ نئے خریداریوں کی شمولیت. یہ ہے کہ جب نئے خریدار، ایک چیز جب پہلے لوگ نہیں خرید رہے تھے، اب ایک چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ لوگ اب قیمت کم ہونے سے اس کو خریدنے
لگ جاتے ہیں، جو نہیں پہلے خریدتے تھے اب وہ بھی خریدنے لگ جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر، منڈی کے اندر طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح شے کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ 3 وجوہات ہو گئی۔ ایک پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ یہ نگیٹو سلوپ آف دا کرو، ڈیمانڈ کرو کہ 3 وجوہات ہو گئی۔ ایک آمدنی اثر، دوسرا سبسٹیوشن ایفیکٹ، تیسرا انٹری آف یعنی نئی خریداروں کی شمولیت۔ تو یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ کہ نگیٹو سلوپ آف دا ڈیمانڈ کرو یعنی کہ خط طلب کا جو منفی جھکاؤ ہے، یعنی کہ قیمت کے گرنے سے طلب میں اضافہ کیوں ہوتا ہے، تو اس کی 3 وجوہات ہو گئیں۔ ایک ہو گیا انکم ایفیکٹ، اثر آمدنی، دوسرا ہو گیا سبسٹیوشن ایفیکٹ، اثر استبدال، تیسرا ہو گیا انٹری آف نیو بائرز یعنی کہ قیمت کے گرنے سے اب مزید نئے خریداروں میں اضافہ۔ تو ان تینوں وجوہات کی بنا پر یہ ڈیمانڈ کرو نگیٹیولی سلوپ ہے یعنی کہ جھکاؤ منفی ہے۔ تو لہٰذا آج کے لیے جو ہے وہ یہاں تک۔ تو تھینک یو ویری مچ۔